الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موزوع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین اور ایمان کی نسبت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس کے بعد ایک بندے کو یہ علم ہو جاتا ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر خیر اور ہر شر اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ پاک اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو چاہے کوئی اس کو روکنے کے لیے کتنی بھی کوشش کرے اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. اور اگر اللہ پاک کسی بندے کے لیے نقصان کا، ضرر کا فیصلہ فرما دے تو چاہے ساری دنیا اس کوشش میں لگ جائے کہ یہ تکلیف نہ آئے، وہ ضرور آ کے رہے گی. تو اس درجے کا ایمان اور اس درجے کا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، یہ اس مبارک دین کی برکت سے ممکن ہے. ورنہ تو انسان اس دنیا میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی، پڑھنے لکھنے کے بعد بھی، سمجھ شعور حاصل کرنے کے بعد بھی، ترقی اور عروج کے بعد بھی اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کی طرف اچھائی اور برائی کی نسبت کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جب آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ تصور رکھتے تھے، یہ سوچ رکھتے تھے، کسی چیز کو منحوس سمجھتے تھے، کسی چیز میں بدشگونی لیتے تھے، تیروں سے فال نکالتے تھے، پرندوں کی اڑان سے فال نکالتے تھے،
کسی شخص کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ بھئی آج کا دن اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا. یہ سب چیزیں ہم میں رائج تھی اور ہم اس کو ایک حقیقت تصور کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر جو خیر ہے، شر ہے، مصیبت ہے، نقصان ہے، نفع ہے، بھلائی ہے، ان کا تعلق دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا یہ جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں آج کے بعد وہ میرے دونوں پیروں کے نیچے دفن ہو گئی، ختم ہو گئی. اب ان باتوں کا کوئی تصور میرے لائے ہوئے اس مبارک دین میں نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج بھی اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کتنی ساری چیزیں اور کتنی باتیں ایسی ہیں جسے ہم ایک ماحول سے سیکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں. کسی چیز کو برا کہا، کسی چیز کو اچھا کہا، کسی چیز کو منحوس کہا، کسی چیز کو باعث خیر کہا. اس کی کوئی شرعی حیثیت اور شکل ہمارے پاس نہیں، بس دیکھا دیکھی میں، سنی سنائی میں ہم بھی اس کا حصہ بنے. تو یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ چونکہ پوری زندگی کو، پورے زمانے کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو اس دنیا میں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی، اللہ کی. اب یہ ہم کیسے طے کر دیں اور ہم کیسے کہہ دیں کہ بھئی فلاں مہینہ کمزور ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں مہینہ خیر سے خالی ہے. تو محرم کا مہینہ جس کے بارے میں ایک تصور ہم نے بنایا کہ بھئی یہ تو شاید غم کا، سوگ کا ہی مہینہ. پھر جب سفر کا مہینہ آتا ہے اس کے بارے میں الگ کہانیاں ہیں، الگ قصے ہیں کہ بھئی سفر یہ تو خدا نخواستہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس میں نحوستیں اترتی ہے، اس میں بلائیں اترتی ہے اور قسم قسم کی توہم پرستیاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں رائج ہو گئی. لہذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر کے مہینے میں کسی بھی نئے کام کا آغاز وہ نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، کسی نئی خریدی ہوئی چیز کو شروع نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی یہ سفر ہے. پھر سفر میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھئی سفر تو نعوذ باللہ یہ تو نحوست والا اور یہ تو منحوس مہینہ ہے. بھئی کیوں منحوس مہینہ ہے؟ پھر اس کے الگ قصے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایک عجیب بات کرتے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے دوست. چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، تو دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. دنیا میں تشریف آوری بھی ربیع الاول میں، دنیا سے تشریف لے جانا بھی ربیع الاول میں. اور اپنی وفات سے کچھ دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری کے ایام جو شروع ہوئے تو یہ سفر کے آخری دن چل رہے تھے. سفر کے ماہ سفر کے آخری دن چل رہے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے سے واپس آئے تو آپ کو بخار شروع ہو گیا. یہ بخار نقطۂ آغاز تھا آپ کے مرض الوفات کا. چونکہ یہ بیماری آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر شروع ہوئی تو مہینہ سفر کا تھا.
سفر کے دن تھے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام مریض ہوئے, بیمار ہوئے, اور وہ مرض اور بیماری آپ کی وفات کا ایک سبب اور ذریعہ بن گئی, تو لہٰذا یہ تو ایک منحوس اور نامبارک چیز تھی, اور یہ سب سفر میں ہوا. اس بات کو بنیاد بنا کر کے سفر کے مہینے کو کیا کہہ دیا؟ منحوس کہہ دیا, کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری آئی, مرض آ گیا. حالانکہ اتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ مرض اور بیماری اگر ایک مسلمان مومن پر آ جائے, ایک مومن بندہ اگر بیمار ہو جائے, مریض ہو جائے, صاحب فراش ہو جائے, بستر پہ آ جائے, اب سوال یہ ہے کہ مسلمان اور مومن کا مرض اور بیماری یہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ بات جاننی چاہیے دوستو کہ مومن کی بیماری اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, مومن کا مرض اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, ایک صحابیہ ہے حضرت ام السائب, ام کہتے ہیں ماں کو, سائب ان کے بیٹے کا نام تھا. سائب کی والدہ بیمار تھی رضی اللہ عنہ, ان کو سخت قسم کا بخار ہو رہا تھا حضرت ام سائب کو. آپ علیہ السلام جب گئے تو دیکھا کہ ام سائب سردی سے اور بخار سے ایسے ٹھٹر رہی, جیسے بخار شدید ہو جائے لیکن انسان پہ کپ کپی آ جاتی, بہت زیادہ سخت بخار ہو. تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا ام صاحب مجھے لگتا ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے. تو ام صاحب نے کہا کہ ہاں, اور چونکہ تکلیف تو تھی, مریض کو تکلیف ہوتی ہے, تو کہا ہاں مجھے بخار ہو رہا ہے اور اللہ اس بخار کو نامبارک کرے, یعنی ایک ناراضگی کا اظہار کیا, اس کو نامبارک کرے کہ یہ کیا مصیبت میرے ساتھ لگ گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ام صاحب بخار کو ایسا مت کہو, اور فرمایا مومن بندے پر جب اس کی زندگی میں بخار آ جائے, یہ بخار اس کے جسم سے گناہوں کو ایسا دھو لیتا ہے جیسے کہ بھٹی کے اندر لوہے کا میل کچیل صاف ہو جاتا. اندازہ لگائیں, مومن کے حق میں ہر چیز خیر ہی خیر کی بنا دی گئی, تو ہم نہیں سمجھتے. اس لیے جو بخار آتا ہے بندے پر, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ اس کے گناہ دھل جائے, اور گناہ بھی کس طرح فرمائے جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی. اور اسی طریقے سے ایک صحابی آئے, خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا. انہوں نے جب آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھا تو حیران ہو گئے, اس لیے کہ ایک بخار ہوتا ہے اور ایک شدید بخار. آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ایسے تپ رہا تھا بالکل. تو صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم اتنا گرم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے, یعنی اگر تم میں سے جو 2 آدمیوں پر بخار آتا ہے اس قدر بخار کو جمع کر کے مجھ اکیلے پر آتا ہے, یعنی اتنا زیادہ ہوتا ہے میرا بخار. تو صحابی نے عرض کی کہ کیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر بھی امت سے دگنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے میرا اجر میری امت سے دگنا لکھا ہے,
اور جس بندے پر جو تکلیف بیماری جتنی زیادہ آئے گی اس کا اجر اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ جو ہمارے ہاں ہم عام طور پہ ماحول میں دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ ہمارے والدین یا نوجوان وہاں کا معاملہ تو بڑا سخت ہے. اس لیے آپ دیکھیں مومن بندہ اپنی وفات سے پہلے کسی نہ کسی مرض کے اندر آ جاتا. اب چونکہ ہم تو اپنی سوچ اپنے فہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ چلتے ہیں, ہم پہ بوجھ بھی آتا ہے, برا بھی لگتا ہے کہ بھئی وہ بھی تکلیف میں ہم بھی تکلیف میں. لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہاں اجر کی وہ مشین چل پڑتی ہے کہ جسے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ مریض جتنے دن تکلیف میں اس بیماری میں اس مرض میں وہ سنبھالے, وہ دیکھے, وہ کیئر کریں. کیوں اولڈ ایج ہومز کھلے, کیوں بزرگوں کے لیے وہ ادارے کھولے گئے کہ بھئی آپ دیکھیں نا کبھی کبھی واقعات سامنے آتے ہیں, کلپس سامنے آتے ہیں, انسان کا دل نہیں روتا. وہ بس بوڑھی عورتیں بوڑھے بزرگ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا شادی کی قابل بنایا, جب کسی کام کے ہوئے تو ہم ان پہ بوجھ بن گئے. اب ہمیں لا کر کے انہوں نے یہاں حوالے کر دیا, اب ہمیں پوچھتے بھی نہیں. یہ مغرب کفر کا تصور تھا جو ہم پہ لا کے تھوپ دیا گیا. دوستو کاش ہمارے پاس ہمارے دین اور ایمان کی تعلیمات ہوتی, ہمیں اندازہ ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت پہ اللہ پاک کتنا نوازتے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے, ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی دوست. لیکن ہمارے ماحول میں آج بھی دیکھیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے لگ جاتے ہیں, نوجوان لگ جاتے ہیں, ماں باپ کی خدمت میں جت جاتے ہیں, کاروبار رہ جاتا ہے, نوکری رہ جاتی ہے, معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کوئی 6 مہینے کوئی سال کوئی 1.5 سال ایسا بھی ہوا کہ ایک بزرگ 22 سال بستر پہ فالج میں رہے. 22 سال, یہ ہمارے ایک تعلق والے, ان کے والد صاحب 22 سال فالج میں بستر پر رہے اور اولاد نے بھرپور خدمت کی. اب یہ ایسے تھوڑی چلا گیا. تو جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ پاک کے ہاں فرشتوں کے پاس جو نامہ اعمال ہوگا اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہو. تو مرض مومن کے لیے مصیبت نہیں بلکہ جانبین کے لیے اللہ پاک اجر کے دروازے کھول دیتے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اگر کوئی شخص ماہ سفر کو سفر کے مہینے کو اس لیے برا کہے یا منحوس سمجھے یا خیر سے خالی کہے کہ بھئی چونکہ اس مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی, اس مہینے میں تو آپ بیمار ہو گئے اور وہی بیماری جا کے آپ کی وفات پہ منتج ہو گئی, سبب بن گئی. تو لہذا ہم تو سفر کو صفر سمجھتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں جو کام ہوگا وہ خیر سے خالی ہوگا, زیرو ہو جائے گا. اس لیے نہ نکاح کر رہے ہیں, نہ شادی کر رہے ہیں, نہ دکان کی اوپننگ کر رہے ہیں, نہ گھر کے اندر جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ یہ محرم سفر گزر جائے. یہ مومن کہہ رہا ہے, یہ مسلمان کہہ رہا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے دوست. اگر سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شروع ہوئی تو ایک بیماری جب عام مومن کے لیے اتنے بڑے درجات کا ذریعہ ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے حق میں اس بیماری کی کیا شان ہوگی, کیا مرتبہ ہوگا, کیا مقام ہوگا. یہ وہ عقلی جہالت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان باتوں کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تردید فرمائی اور ان باتوں کی نفی فرمائی. ہر سال تقریباً اس پہ بات ہوتی ہے، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آتی ہے. حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. چونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو زمانے جاہلیت میں عرب میں رائج ہو چکی تھی، یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں ہو رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے بار بار اس کی نفی فرمائی. لا عدوى ولا طیرا ولا ہاما ولا نوءا ولا غولا ولا صفرا. فرمایا عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں، طیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں، نو کی کوئی حقیقت نہیں، غول کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں. ان باتوں کی نفی کی. یہ وہ رائج چیزیں تھیں. ایک شخص کو بیماری لگ جاتی تو دوسرا اس سے بھاگ جاتا. کیوں؟ کہتے بھئی یہ بیمار تو میں بھی ہو جاؤں گا، اگر اس کو مرض ہے تو میں بھی مریض ہو جاؤں گا. ابھی آپ نے سنا کہ مریض اور کی خدمت پر اللہ پاک کیا کچھ دیتے ہیں اور مریض کو کیا کچھ ملتا ہے. تو اب اگر ایک بندے کا 100% ذہن، عقیدہ اور ایمان بن جائے دوستو کہ چونکہ اس کو بخار ہے، اس کو پانی دیتے ہوئے مجھے بھی ہوگا، تو میں اس کے قریب جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں جاؤں گا. نتیجہ اور جواب کیا نکلے گا آخر میں؟ کہ بھئی مریض کے قریب جانے سے آپ بھی مریض بنیں گے، لہذا قریب نہ جائیں. خدمت ترک ہو گئی، خدمت چلی گئی. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ. بیماری کو متعدی سمجھنا کہ ایک کا مرض ہی دوسرے کو لگے گا، فرمایا لا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں، بھئی ماسک پہن لیا، گلوز پہن لیے، اس کے گلاس الگ کر دیے، یہ اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں دوستو، ایمان کے درجے کی نہیں. ایمان تو یہی ہے کہ جس ذات نے اس کو بیمار کیا وہ چاہے مجھے بھی گھر میں بیمار کر دے. اس کے قریب نہ آنے والا اپنے گھر میں کیوں بیمار ہو گیا؟ تو اس تعدی کی کوئی حقیقت نہیں. اور ولا طیرہ، کسی چیز میں بدشگونی، بدفالی لینا کہ چونکہ میں نکلا اور کالی بلی آ گئی، چونکہ میں نکلا اور فلاں آدمی جس سے میری نہیں بنتی اس پہ نظر پڑ گئی تو بابا دن تو خراب ہو گئے. یہ ایک بدشگونی، بدفالی ہے. ان چیزوں کی فرمائے کوئی حقیقت نہیں. ولا ہامہ، ہامہ الو کو کہتے ہیں. عربوں میں ایک تصور تھا کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور پھر اس مقتول کا جب تک بدلہ نہ لیا جائے تو اس کے جسم سے ایک پرندہ اڑ کے آ کے اس مکان کی دیوار پہ بیٹھ کر بولتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، یعنی میرے قتل کا بدلہ لے لو، میرے قتل کا بدلہ لے لو. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں نے ایسا کیا ہے، جب تک ہم بدلہ نہ لے لے ہم پر پانی حرام، ہم پر فلاں حرام، ہم پہ فلاں حرام. یہ وہی عرب جاہلیت کا تصور. مقتول کے قتل کا بدلہ شریعت مطہرہ نے قانون کا راستہ بتا دی. اب وہ جیسے تیسے کرے وہ ان کا معاملہ. لا نوع، ستارہ پرستی کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جو ہم نے بنائے ہوئے اسٹارز ہیں اور یہ اسٹار ایسا ہے اور اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ آج کل دیکھیں نا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اور میرا سٹار یہ ہے، یہ باتیں کرنے والے آپ کے خیال میں کیا کوئی جاہل لوگ ہیں؟ یہ باتیں کرنے والے کوئی ریڑھی ٹھیلا اور رکشہ چلانے والے لوگ؟ یہ اس ملک کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اپنے سٹارز بنا کے اس پہ یقین رکھتے کہ
کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی. عقلی جہالت ہے. آپ علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی. ولا غولا، فرمایا کہ غول بیابانی، یہ تصور رکھنا کہ سفر کے مہینے میں یا کسی موقع پر جنات آتے ہیں، بلائیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، گھروں میں اترتی ہے، برتنوں میں چلی جاتی ہے، رزق روزگار میں آ جاتی ہے، فرمایا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. اور آخری فرمائے لا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس بات میں کوئی حقیقت بھی نہیں. یہ ہمارا صاف ستھرا دین ہے دوستو، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت ہے. آج انسان جتنا دین کے صحیح علم سے دور ہو رہا ہے، ان جاہلیت والی باتوں میں جا کے گر رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اپنے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے لیے صحیح ماحول، علماء کی مجلسوں کو، اہل اللہ کی صحبتوں کو اختیار کریں، دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.